السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احسان عمر اور میں پیس انسٹیٹیوٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان مبارک کے پہلے جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے ایک آن لائن مقابلہ اسٹارٹ کیا تھا جس کا سلوگن تھا کہ آؤ پڑھیں قرآن۔ اور اس آن لائن مقابلے میں بہت لوگوں نے حصہ لیا اور اپنی ویڈیوز ہم تک پہنچائیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی ویڈیوز ہم تک پہنچائیں اور میرے مشن کو پروموٹ کیا۔ اور آج اس کے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کا دن تھا، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو رزلٹ ہے وہ 6 تاریخ کو اناؤنس کریں گے، یعنی 6 مئی کو اناؤنس کریں گے۔ اور اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو قاری حضرات ہیں ان کا کچھ تراویح کا مسئلہ ہے کہ وہ تراویح میں تھوڑی بزی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں ہم نے تاخیر کیا۔ اور جیسے کہ رزلٹ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہمیں اس کو ایک ونر ہوگا، لیکن میرے لیے کوئی ایک ونر نہیں، میرے لیے آپ سب ونر ہو۔ جس کسی نے بھی قرآن کو پروموٹ کیا، کہ جو قرآن کو پروموٹ کرتا ہے اللہ اس کو پروموٹ کرے گا، وہ خود پروموٹ ہوگا۔ ہمارے اس آن لائن مقابلے کو اسٹارٹ کرنے کا صرف اور صرف ایک مشن تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کو پروموٹ کریں، جس کے ذریعے ہم خود پروموٹ ہوں گے، اللہ ہمیں پروموٹ کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں کہ نبی کہیں گے اس روز قیامت کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جو کتاب نور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں کہ کتاب لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو سراپا ایک نور کتاب ہے یہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، اس پہ دنیا کے ہر پہلو کے مطابق ہدایت موجود ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، سائنسی ہو، ادبی ہو، اخلاقی ہو، تمام پہلوؤں کے مطابق یہ آپ کو آگاہی دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے سارے انسانوں کو اور جنوں کو کہ اگر آپ میں طاقت ہو، عزت ہو تو آپ ایسی ایک صورت بنا لے آؤ، پوری قرآن کی بات چھوڑ ایک صورت ایسی آپ بنا لیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو صرف پڑھنے کا ہی ثواب ہے، لیکن صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک حدیث میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس کسی نے قرآن کی ایک آیت سمجھی 80 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور 80 رکعت نفل میں آپ ایک دفعہ اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو 7 آیتیں، اور 7 ملٹیپلائی بائی 80 یعنی کہ 560، یعنی کہ ایک آیت کو سمجھنا 560 آیت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور کچھ لوگ آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ ہمیں اس سے میسیج حاصل کرنا ہے کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے اور اس کا پیغام جو اللہ کا پیغام ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 85 میں شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اس پورے مہینے میں ہمارے جو اس آن لائن مقابلے کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد تھا کہ ہم رمضان کے قریب ہی سے اسٹارٹ کریں، کہ رمضان سے ہم ایک لوگوں میں آگاہی ظاہر کریں کہ اس قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی اس کتاب کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ جس نے اس کتاب کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہر پہلو کے مطابق جو ہے ہر پہلو کے متعلق یہ آپ کو رہنمائی فرماتا ہے، آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 800 آیتیں، 800 سے زیادہ آیتیں جو سائنس کے بارے میں، اور میں کچھ اگلی لیکچرز میں اپنے ویڈیوز میں اس کی بھی ویڈیوز بناؤں گا کہ کیسے قرآن جو سائنس کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیں اور اس میں سمجھیں، اور اس میں سے چیزیں ڈھونڈیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ ایسی صرف ہم بولنے کے لیے نہیں ہے کہ اس میں ہر کچھ ہے، بظاہر اس میں ہر کچھ ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہے۔ صرف یہی چیز ہے جو ہمیں جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔